آیت اللہ عظمہ سید مہدی بحر العلوم 250 سال پہلے انتقال ہوا، اور بس نام سے آگے اب میں کیا کہوں، گستاخی ہوگی اگر میں مہدی بحر العلوم صاحب کے بارے میں کچھ کہوں۔ کافی ہے ان کی فضیلت کے لیے کہ آیت اللہ عظمہ شیخ جعفر کاشف الغطا لوگوں نے دیکھا کہ اپنے امامے کی تحت الحنک سے مہدی بحر العلوم کی نالین کو صاف کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ حضرت حجت کی خدمت میں پہنچے اور صاحب کرامات عالم، عجیب و غریب شخصیت، اور نجف میں جو موڑ آیا علمی لحاظ سے اب وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ تو مہدی بحر العلوم نے دیکھا خواب میں، بیداری کے عالم میں، کہ کربلا کا منظر ہے اور یہاں پر سید الشہداء آخری وقت تک کھڑے ہیں، اور مہدی بحر العلوم دیکھا کہ وہ دوڑتے ہوئے گئے، کہا مولا آپ نے استغاثے کی صدا دی ہے، میں حاضر ہوں۔ کہا کہ اچھا جاؤ۔ جب گئے تو اچھا مولا یا ابن رسول اللہ، اب دیکھیں عالم ہے، وہ بھی مہدی بحر العلوم، یا ابن رسول اللہ جا رہا ہوں شہید ہونے، ایک حدیث سنا دیجیے آپ کی زبان سے، حدیث سن کے مروں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک عجیب ہے سلسلہ۔ ہمارا موضوع علم اور رزق ہے، یعنی وہاں پر رزق شہادت سے پہلے رزق علم رسول خدا کے بیٹے کی زبان سے چاہیے۔ یہ ہے مومن کے ایمان کا مرتبہ، یعنی وہاں مرنے جا رہا ہوں لیکن آپ کی زبان سے کوئی حدیث سن کے جاؤں گا۔ اور کہا مولا حسین نے کہا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، من مات علی حب آل محمد۔ سید الشہداء نے حدیثیں، اور ایک دفعہ گئے، کہتے ہیں کہ میں نے حملہ کیا، تیر چلا، جیسے ہی تیر چلا میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا میں اپنے گھر میں اپنے بسترے پر ہوں۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ جو علم دیا گیا مہدی بحر العلوم کو، یہ سیکھنے کے ذریعے نہیں آیا، یہ الف زبر آ بے زبر با کے ذریعے نہیں حاصل کیا، یہ نجف اور قم کی کسی کلاس میں کوئی استاد یہ علم نہیں دے رہا، آپ نے وہاں تک تقویٰ حاصل کیا۔ اب یہ بارگاہ امامت کا لطف و کرم ہے کہ آپ کو یہ علم دے یا نہ دے، تو اس کو وہ علم نہیں کہتے جو تعلیم کے ذریعے آیا، تعلم کے ذریعے آیا۔